محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سالگرہ کی پارٹی میں شہر کے بڑے بڑے لوگ مدعو تھے۔ اچانک گیٹ پر شور ہوا، میں باہر گیا تو دیکھا میرا غریب سالہ سائیکل پر آیا ہوا تھا اور گارڈ اسے اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ مجھے اپنی عزت کا خیال آیا اور میں نے سب کے سامنے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد میں نے لفافہ کھولا تو سکتے میں رہ گیا اور ننگے پیر سالے کے پیچھے بھاگا، کیونکہ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن درست کر رہا تھا۔ آنکھیں میرے پورے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی، زندگی میں امن ہی دیکھا تھا۔ کبھی بھی دکھ تکلیف میری زندگی کے ساتھی نہیں بنے تھے۔ اکثر لوگ کہتے تھے تم منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہو، زندگی کی ہر آسائش تمہارے پاس ہے، اور میں ہنس کر ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا تھا، اس بات سے انجان کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ میری نہیں تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب اچانک میری بیوی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور میری جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، مہمان آ چکے ہیں، نیچے آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں، چلیں۔ میں نے ایک نظر اپنی سادہ بیوی پر ڈالی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ چاہتا تو میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چلتی، مگر میں نے ایک غریب اور سادہ لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا تھا تاکہ ہمیشہ میں اسے دبا کر رکھوں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ اوپر سے نیچے تک رائل لگ رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو اس گھر کی ملازمہ سے زیادہ نہیں لگ رہی۔ جب میں نے تمہیں پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ اپنے لیے اچھا لباس خرید لینا، آج میری سالگرہ ہے اور میرے دوست احباب آ رہے ہیں، بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں، مجھے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں چاہیے، مگر تم نے وہی 2000 کا سوٹ پہن لیا۔ تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ جب کہ وہ سر جھکا کر بولی، یہ 2000 کا نہیں بلکہ 3000 کا سوٹ ہے۔ جب انسان ان کپڑوں میں بھی اچھا لگ سکتا ہے تو پھر زیادہ پیسے خرچ کر کے اللہ کو ناراض کیوں کرنا؟ ہمیں اگر رب العالمین نے عطا کیا ہے تو ہم فضول خرچی کر کے اس پاک ذات کو ناراض کیوں کریں؟ اس کی بات کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ انسان پہننے اوڑھنے اور اچھا کھانے کے لیے ہی کماتا ہے۔ اگر پیسہ ہے، ہمیں چاہیے اس پیسے کو خرچ کرنا سیکھیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم جیسی عورت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم صرف اور صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ اب زیادہ میرے ساتھ کھڑے ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے دور دور رہنا، بلا وجہ میری ناک کٹواؤ گی۔ تمہارا تعارف میں نیچے کسی سے نہیں کروانے والا۔ بلا وجہ سب مجھ پر ہنسیں گے کہ اتنی دیہاتی عورت سے میں نے شادی کر لی ہے، جبکہ میری بیوی نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا، بس جی بول کر ایک طرف کو بیٹھ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین اور بے حد معصوم تھی، لیکن میں ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتا تھا۔ میں اپنا کالر درست کیے اب نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ پیچھے کھڑی رو رہی ہوگی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور فرق کیوں پڑتا؟ جب دنیا کی ہر لڑکی میرے لیے اپنا دل ہتھیلی پر لیے گھوم رہی تھی تو میں ایک ایسی عورت پر اپنا وقت ضائع کیوں کرتا جو میرے لیے سائز سنور بھی نہیں سکتی تھی؟ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے آخر ایسی عورت سے شادی ہی کیوں کی ہے جسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہیں، مگر پھر سر جھٹک کر خود کو حوصلہ دیتا کہ اچھا ہی ہے، اگر کوئی فضول خرچ عورت میرے نصیب میں آ جاتی تو میں کیا کرتا؟ میری پوری دولت اس پر ہی خرچ ہو جاتی۔ میں نیچے آیا تو ایک سما بندھا ہوا تھا۔ میرے کافی دوست آئے ہوئے تھے، فیملی فرینڈز اور فیمیلز، اس کے علاوہ بڑے بڑے بزنس کے کافی سارے لوگ موجود تھے۔ سب مجھے قریب آ کر برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ میں مسکرا کر سب کی وش قبول کر رہا تھا۔
جب اچانک میری نظر میرے دشمن پر چلی گئی تھی جسے میں نے جان بوجھ کر اپنی سالگرہ کی دعوت پر بلایا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر گلے سے لگ گیا تھا اور کان کے پاس ہلکی سرگوشی میں بولا، بہت ہی خوبصورت بیوی ہے تمہاری، بہت نقدرے ہو تم۔ کتنی بے رخی سے اس کو کمرے میں جھیڑا کر رہے تھے۔ یعنی میں ایک دم سے اس سے پیچھے ہوا تھا، جبکہ وہ سب کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز میں سالگرہ کی مبارکباد دے کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ میں نے اب نظریں گھما کر اپنی بیوی کو تلاش کیا تھا، جو ملازمین کو کسی بات کی ہدایات دے رہی تھی، اور وہ واقعی حسین و جمیل تھی۔ خوبصورت ملائم رنگت، گورے گورے نقوش، اسے دیکھ کر کسی معصوم شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے دشمن پر نظر جمائی رکھی تھی، جو مجھے دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی، مگر میں پھر نظر انداز کیے مین پوائنٹ پر کھڑا ہو گیا تھا، جہاں میں کیک کٹ کرنے والا تھا۔ عجیب سی بے چینی مجھے اندر ہی اندر گھیر رہی تھی۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی سالگرہ کا انویٹیشن دیا ہی کیوں۔ اکثر میرے بابا جان مجھے سمجھاتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو اپنے آپ سے 100 فٹ دور رکھا کرو، وہاں ان کے بارے میں معلومات رکھو، وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن ان سے دوری بنائے رکھو ورنہ نقصان خود اٹھاؤ گے۔ اور میری یہی کوتاہی تھی کہ میں دشمن کو بھی دوست کی طرح اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا تاکہ اسے جلا سکوں، اور آج نہ جانے کیوں میرا دل اپنا جل کر کالا ہو رہا تھا۔ ملازمین میرا کیک لے آئے تھے، میرے ہاتھ میں چھری تھما دی گئی، امی بابا میرے بہن بھائی سب میرے قریب کھڑے ہوئے تھے، جب اچانک میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تھا اور اسے نزدیک آنے کا حکم دیا تھا۔ میں یہ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ اس شخص کو اس بات کا احساس دلا سکوں کہ میری بیوی صرف میری ہے، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے یہ مجھے بھی قبول نہیں ہے۔ وہ گھبرائی گھبرائی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور مسکرا کر سب سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ بہت بری طرح سے جھجک رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر ہی اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ اسے دور دور رکھتا تھا، دنیا کو معلوم تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اس کا تعارف دنیا کے لوگوں سے نہیں کروایا تھا۔ اسے کیک کھلا کر میں نے اپنی امی بابا کی طرف بڑھا تھا، انہیں کیک کھلایا تھا اور پھر سب سے مبارکباد وصول کر کے ایک طرف ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اب اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر گھوم رہا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید تنگ کر ڈالی تھی، سخت کر دی تھی۔ میں اب ایک دوسرے کے پاس دوست کے پاس آ گیا تھا۔ وہ میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہی خوبصورت بیوی ہے تمہاری، ایسا لگتا ہے کہ کوہ نور کا ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا انہیں۔ جب کہ اس کا کہنا بھی مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں نے نظر گھما کر اپنی بیوی پر نگاہ ڈالی، وہ لال انار ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا شرم سے سر جھکا لینا عام سی بات، کبھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی اور میرے منہ سے تعریفی کلمات ادا ہو جاتے اور اس کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، خیر تم یہ بتاؤ، تم اپنی بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ بھابھی کو بھی لے آتے، اچھا لگتا، وہ بھی میری بیوی سے ملاقات کر لیتی اسی بہانے۔ جبکہ وہ بولا، ارے یار تم تو جانتے ہو ان ماڈرن خواتین کے ڈرامے، میڈم کی کوئی پارٹی تھی، وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ میں نے اس سے بولا بھی کہ میرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، چلو بہت مزہ آئے گا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ویسے بھابھی نہیں جاتی کسی پارٹی میں، آج تک انہیں کسی پارٹی میں دیکھا نہیں۔ بھابھی بولے، آپ گنگی ہیں کیا؟ اس کے
طنزیہ جملے نے سر اٹھا دیا تھا۔ رہی صحیح آواز میں بولی، میں کسی پارٹی میں نہیں جاتی، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میرے شوہر کو، جبکہ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سی خوشی سے لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اب مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں امی کے پاس چلی جاؤں اگر آپ اجازت دیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلا کر اب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی اب میری ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میرا دوست میرا کندھا تھام کر بولا، بہت ہی خوش نصیب ہو، اتنی خوبصورت اور اتنی وفادار، اگر مجھے ایسی بیوی مل جاتی تو میری تو موجیں ہوتی۔ کہاں سے ملی تمہیں یہ؟ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولا، ارے چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ایک آنکھ نہیں پسند، پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے شادی کی تھی، اب پچھتا رہا ہوں۔ زیادہ خوش مت ہو، یہ سب ڈھول دور کے ہی سہانے ہوتے ہیں، جب انسان انہیں اپنے گلے میں ڈالتا ہے تبھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا شور ہے ان ڈھول میں۔ جبکہ وہ کہکا لگا کر بولا، پاگل ہو تم، بہت خوش نصیب ہو، اتنی اچھی اور ماڈرن لڑکی تمہاری دلہن بنی ہے۔ ہم روز ماڈرن لڑکیوں سے ملاقات کرتے ہی رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں بھی ایک عورت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اصول کے مطابق زندگی گزارے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی کروں، مگر میرے نصیب میں ایسے خواب کب پورے ہو سکتے ہیں؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری بیوی میری ماں کے ساتھ اب بھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک گارڈ میرے قریب چلا آیا تھا اور کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، سر باہر بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ کا سالہ سائیکل پر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کیا کریں؟ میں نے اس سے بولا بھی ہے کہ سائیکل باہر رکھ کر آپ اکیلے اندر آ جائیں، لیکن نہیں سن رہا۔ باہر بھی مہمان ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، تماشا بن رہا ہے، سبھی لوگ ہنس رہے ہیں، وہ زور زور سے آپ کا اور اپنا رشتہ سبھی کو بتا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ باہر میرے کافی بزنس فرینڈ موجود تھے۔ میں فوراً باہر کی طرف لپکا تھا، ارادہ اپنی بیوی کو اشارہ کرنے کا بھی تھا، مگر ابھی فی الحال میں اس کو کسی بھی قسم کی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مصیبت میں آتی بلا وجہ میں بھی سب کی نظروں کا مرکز بنتا۔ میں جیسے ہی باہر آیا تمام مہمان مجھے ہی دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں سیدھا مین انٹرسٹ کی طرف چلا آیا تھا جہاں پر میرا سالہ کھڑا شور کر رہا تھا۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ میری بہن کا گھر ہے، میں اس کا بھائی ہوں، مجھے اندر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میرے جیجو کو معلوم ہے کہ میں غریب ہوں، اس لیے میں شرمانا کیسے؟ آئے ہوں گے رئیس زادے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن ان کی بیوی ہے، یعنی ہم بھی رئیس ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں فوراً دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سائیکل سے نیچے اتر گیا اور فوراً سے بولا، دیکھیں جیجو، یہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے، آپ ان کو بتائیں نا کہ میں آپ کا کون لگتا ہوں۔ میں نے نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تھا، اچانک ہی میری نظر سامنے دشمن پر چلی گئی تھی۔ میں ضب سے آنکھیں بند کر لی تھیں، صرف اسی کی کمی تھی، پہلی بیوی کو بھی نظروں میں لانا، اور اب اس کے تماشے میں بھی وہ شامل تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو اور کیوں مجھے تم اپنا جیجو کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو تم، جاؤ یہاں سے، تم جیسے لوگوں سے میں تعلق بناؤں گا؟ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ امیر لوگ زیادہ دیکھنے نہیں مانگنے کے لیے آ گئے ہیں، 2000 تک اس کو فارغ کرو۔ یہ کہہ کر میں جانے لگا، اس نے فوراً ہی مجھے پیچھے سے تھام لیا اور حیرانی بھرے لہجے میں بولا، آپ ایسے کیسے دھتکار سکتے ہیں؟ میں آپ کا سالہ ہوں، ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ جبکہ میں اسے دور دھکیلتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔
میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، جاؤ یہاں سے دو کوڑی کے انسان، تم جیسے لوگوں سے بات کرنا بھی فضول ہے، میں گناہ سمجھتا ہوں، اور تم مجھے ہاتھ لگا رہے ہو، باہر نکالو اسے، ہمدردی کا زمانہ ہی نہیں رہا، تم جیسے لوگوں کو اپنی اوقات میں رکھنا چاہیے، ان کی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ بولا، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جبکہ میں غصے سے بولا کہ کون ہو تم جو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہے ہو، شکل دیکھی ہے اپنی؟ جبکہ وہ بولا، شکل ہر روز میں آئینے میں دیکھتا ہوں، لیکن لگتا ہے آج آپ نے اپنی شکل نہیں دیکھی۔ امیر ہونے کا مطلب اس طرح رشتہ داروں کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ آج آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ واقعی ہی میرے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ ارد گرد مہمان کھڑے ہوئے تھے، سب کے درمیان میری عزت کو خطرہ تھا۔ لوگ اب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے تھے، اندر موجود مہمان بھی اب باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اگر میری بیوی قریب آتی اور اپنے بھائی کو دیکھ لیتی، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی تماشا ضرور بنا دیتی۔ میں دنیا کے سامنے اپنی بیوی مان چکا تھا، اسے سب کے سامنے اس کا تعارف کروا چکا تھا۔ اگر اب کوئی تماشا ہوتا تو بلا وجہ میرے پورے بزنس سرکل میں میرے نام پر تھو تھو ہو جاتی۔ اس لیے میں فوراً سے قریب چلا گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میری تمہاری وجہ سے کام ہو رہی ہے، میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں۔ اگر تم نے مزید مجھے یہاں کھڑے ہو کر تذلیل کی یا کسی بھی قسم کا تماشا لگایا، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ تمہارے ساتھ پھر بھی کوئی رعایت کر جاؤں گا، لیکن تمہاری بہن کو جینے نہیں دوں گا۔ تم اچھی طرح سے میرے غصے سے واقف ہو۔ میری بات سن کر وہ اب تھم چکا تھا، چیخنا چلانا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ کتنا بھی بے عقل ہو، لیکن اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پارٹی ختم ہو جانے کے بعد اس لفافے کو لازمی ایک دفعہ کھول کر دیکھ لینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہاں پر کیوں اور کس وجہ سے آیا تھا۔ خبردار جو آپ نے میری بہن کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی۔ وہ بہت معصوم اور نیک دل ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس عمل کی سزا انہیں نہیں دینا۔ میں جا رہا ہوں اور اب تب ہی لوٹ کر آؤں گا جب آپ میرے پاس خود چل کر آئیں گے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں موجود اس سفید لفافے کو اس کے منہ پر پھینک دوں، لیکن اب میں مزید بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہماری اپنی جیب میں لفافے کو رکھ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، سن لی تمہارے بکواس، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے یہ باتیں بہت ہی دھیمی آواز میں کہی تھیں، جو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں سن پایا تھا۔ وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر روتا ہوا اپنی سائیکل اٹھائے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو نہ جانے کیوں مجھے برا لگ رہا تھا۔ وہ جو اس سے کوئی گہری وابستگی نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک خیال تھا۔ وہ میری بیوی کا بھائی تھا، اپنی بیوی سے مجھے کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، میں اسے خاص پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ نفرت کے قابل ہے یا اس کے گھر والے۔ میں نے خود کو اس کے لیے اپنے لیے منتخب کیا تھا، اس کی ذمہ داری کی وجہ سے میں مڑا تھا اور تمام مہمانوں کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، ارے آپ بے فکر نہیں، آپ سب انجوائے کریں۔ آج کے دور میں ایسے بھکاری بھی آ گئے ہیں جو اس طرح سے تماشا کر کے پیسے نکالتے ہیں۔ میری بات سن کر سب ہی سر ہاں میں ہلانے لگے تھے، مگر میرے دشمن کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ مجھے اب چبھنے لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔
فی الحال میں ایسی چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ ہی وقت گزارا تھا۔ سب لوگ اب ڈرنک کرنے لگ گئے تھے۔ میری نظر اپنی بیوی پر چلی گئی جو ایک کرسی پر اب خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی عادت جلدی سو جانے کی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب پارٹی سے بیزار ہو رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس جا پہنچا اور اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی کام ہے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، اس طرح بھوکے پیٹ مہمانوں کو اٹینڈ نہیں کریں، کچھ کھا پی لیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جو شاید بھوک سے پیٹ ہی پیلا اور زرد ہوتا جا رہا تھا۔ میں فوراً سے بولا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ امی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ تمہاری بیوی ابھی تک بھوکی ہے۔ میں نے تھوڑا بہت سب کے ساتھ کھا چکا ہوں، تم نے کیوں کچھ ابھی تک اپنے حلق سے نہیں اتارا؟ میری بات سن کر وہ بے حد دھیمی آواز میں بولی، میری امی کہتی ہیں کہ شوہر کے بعد بیوی اپنے حلق میں اناج کا دانہ ڈالنا چاہیے، جبکہ میرا شوہر ابھی تک بھوکا ہے، تو میں کیسے کھا پی سکتی ہوں؟ ایک ملازمہ بتا رہی تھی کہ کاشف بھائی آئے تھے، مگر آپ نے انہیں دروازے سے ہی بھگا دیا، وہ سائیکل پر آئے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے الفاظوں میں کھو گیا تھا، اب غصے سے کے مارے میرا خون کھولنے لگا۔ میں اس کے نزدیک ہوا تھا اور دانت پیس کر بولا، تمہارا بھائی میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ اس نے میری عزت دو کوڑی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمام مہمان وہیں پر شفٹ ہو گئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، میرے دشمن بھی وہاں پر موجود تھے، سب ہنس رہے تھے۔ وہ تو اللہ کا، خدا کا شکر ہے لاکھ لاکھ، بر وقت میرا دل و دماغ کام کر گیا۔ میں نے تمہاری دھمکی دی تب کہیں جا کر اس کی عقل میں بات بیٹھی تھی۔ وہ اپنی سائیکل لے کر یہاں سے چلا گیا۔ یہ بات سن کر اس نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا تھا اور حیرانگی بھرے لہجے میں بولی، آپ سچ بول رہے ہیں؟ آپ نے بھائی کو بھگا دیا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میرے گھر سے کوئی نہیں آیا ہے؟ اگر میرا بھائی آ گیا تھا تو آپ کو بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ملازم کہہ کر ہی اندر آنے کی اجازت دے دیتے۔ جبکہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے بھی اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا، مجھے بھی اس اوت پسند تھا۔ میں ملازم بول کر بھی اندر اسے آنے دے سکتا تھا، لیکن بلا وجہ میں نے تماشا بنایا۔ لیکن اب اپنی غلطی مان لیتا، اتنا اچھا میں ہرگز نہیں تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اسے اپنا ملازم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور تم زیادہ پارسائی کا ڈرامہ مت کرو۔ اتنی بھی کوئی تعریف خوبصورت نہیں ہو جو بلا وجہ اس آدمی کی تعریف پر لال سرخ ہو رہی ہو، یعنی تم ہر کسی کی تعریف پر ایسے ہی لال ہو جاتی ہو۔ بلا وجہ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا کہ میری بیوی میری تعریف پر خوشی سے لال ہو جاتی ہے، مگر آج تمہاری اصلیت دیکھ لی، ہر مرد کی تعریف پر ایسے ہی رد عمل دیتی ہو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ مزید مرجھا سا گیا، آنکھوں میں بے اختیار آنسو اس کی آنکھ سے گال پر بہہ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں، اور آپ مجھے کس طرح بول رہے ہیں؟ اس کو روتا ہوا دیکھ میں نے فوراً ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی۔ کافی سارے فوٹوگرافر تھے، کچھ میڈیا کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بھی شخص اسے روتے ہوئے دیکھ لیتا، اس کی ویڈیو کوئی وائرل کر دیتا، لوگ بلا وجہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ میں فوراً اس کا ہاتھ تھام کر دانت پیس کر فوراً سے بولا کہ اپنا آنسو صاف کروا لو، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا، خدا کی قسم میں تمہارے لیے رات عذاب بنا دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے یہاں پر کتنے زیادہ کیمرے موجود ہیں، کوئی بھی تمہیں کیپچر کر سکتا ہے اور میری عزت پر کیچڑ اچھل سکتی ہے۔
تم دونوں بھائی نے میری عزت کو مٹی میں ملانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور سر جھکا کر بولی، آپ کھانا کھا لیں، بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے زور زبردستی اٹھنے لگ گئی تھی، مگر میں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی، خاموشی سے کھانا کھاؤ، پیلی زرد ہو رہی ہو، کہیں تھوڑی دیر ایونٹ کے لیے جایا کرو، ہوش میں نظر آئے گی۔ میرا ایونٹ اگر تمہاری وجہ سے ذرا بھی خراب ہو گیا ہے تو میں تمہاری خال ادھیڑ دوں گا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے ویٹر کو کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا اگر میں نے اس کے سامنے کھانا تناول نہیں کیا تو وہ اپنے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اتارے گی۔ یہ عادتیں مجھے بالکل پسند نہ تھیں اور میں ان باتوں کو برا سمجھتا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اگر ذرا بھی بیمار ہو جاتی، نہ جانے کیوں میری جان پر بن جاتی۔ ویٹر کھانا لے آیا تھا، میں اس کے ساتھ ہی کھانا تناول کرنے لگا تھا۔ 2-4 نوالے جب میں نے اپنے حلق میں اس کے سامنے اتار لیے تھے، اس کے بعد اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ کھانا اپنے حلق میں اتار رہی تھی، نہ جانے کیوں اب مجھے سکون سا آنے لگ گیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میں واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور انہی میں کھو گیا۔ کب گزری کچھ پتہ ہی نہ چلا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے وقت سب لوگ جانا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے میرا پورا گھر خالی ہو گیا۔ میری بیوی بہت زیادہ تھک ہار چکی تھی، وہ بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ارادہ بھی اب کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے سونے کا ہی تھا، لیکن اچانک میرے سالے کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک لفافہ مجھے تھمایا تھا اور نم آواز میں بولا تھا، جب سب مہمان چلے جائیں اس لفافے کو کھول کر دیکھ لینا۔ میں نے لفافہ کھول لیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی تھی۔ آخر کار اس لفافے میں مجھے شدت سے ہی اس بات کا خیال آنے لگا تھا کہ میں نے لفافہ کھول لیا۔ اندر ایک خط موجود تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، مگر اس خط کو باہر نکال لیا تھا اور خط کی تحریر خاموشی سے پڑھنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میں لفظ پڑھتا جا رہا تھا، میری حیرانگی کے باعث آنکھیں بڑی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے ایسے ہی ایک حقیقت کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے جس کا سامنا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بے اختیار پلٹا اور فوراً سے گارڈ کے پاس آیا تھا اور باقاعدہ چلا کر کہا، جاؤ قریب دیکھ کر آؤ، کیا میرا سالہ کہیں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھو، اچھی طرح سے چھان بین کرنا۔ میرے حکم پر میرے دونوں سیکیورٹی گارڈ باہر کو دیکھنے چلے گئے تھے، جبکہ میں خود زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے ہی گھر میں موجود تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ جب بھی میں اسے دیکھتا تھا میرا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑکتا تھا۔ وہ روتی تھی تو مجھے تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو مجھے برا کیوں لگتا تھا؟ آج مجھے ہر بات کا احساس ہو گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، السلام علیکم جیجو، جانتا ہوں جب آپ یہ خط پڑھیں گے میں آپ کے پاس نہیں ہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بھگا دیں گے یا پھر اپنے پاس کھڑے ہونے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ آخر کو آپ اتنے رئیس انسان ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہاں سے جانے سے پہلے آپ کو حقیقت ضرور بتا کر جاؤں۔ یہ میرے لیے، میری بہن کے لیے اور آپ دونوں کے رشتے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے اس بات کو بہت چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب مزید چھپانے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ جس انسان کو آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن جمیلہ ہی ہے، جس سے آپ کی شادی کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس لفافے میں موجود اس تصویر کو دیکھ لینا، پھر آپ کو یقین آ جائے گا۔ میری بہن کی گردن پر وہی تل ہے جو اس لڑکی کی گردن پر تھا۔ تب بھی
یقین نہیں آئے تو جا کر میری بہن کا DNA ٹیسٹ کروا لینا، شاید آپ کو یقین آ جائے گا۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے آگے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ کا اور جمیلہ خوش رہیں، یہی میں چاہتا ہوں۔ آپ کا سالہ کاشف۔ خدا حافظ۔ تحریر ختم ہو چکی تھی اور یہاں آ کر میری زندگی بالکل اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ یہ لڑکی میری پوری دنیا تھی۔ کتنے سالوں سے میں نے اس لڑکی کو ڈھونڈا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت میرے ساتھ کتنا نرالا کھیل کھیل رہی ہے۔ جہاں میرے بہن بھائیوں نے اپنے لیے امیر امیر لڑکیاں اور لڑکے منتخب کر لیے تھے، میں نے اچانک سب سے ایک غریب لڑکی کی خواہش کی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ تمہیں آگے بہت زیادہ پریشانی ہوگی، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ مجھے ایک غریب لڑکی ہی چاہیے تھی جسے میں دبا شبا کر رکھتا اور اپنی جو بات میرے سامنے کرتے ہوئے گھبرائے، جس میں اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں۔ اگر میں نے امیر کو اپنے لیے منتخب کر لیا، مجھے اس کے مطابق اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہم دونوں کے درمیان برابری ہوگی۔ میں اور اپنی دونوں بیوی کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مجھ سے دب کر رہے اور میں اس پر حاکم بن جاؤں۔ یہ سب کچھ جمیلہ کی وجہ سے ہوا تھا، وہی کوئی اور نہیں، وہ میرے چاچو کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی، جسے میں بچپن میں ہم شدید محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کی منگنی بچپن ہی میں بڑوں نے کر ڈالی تھی۔ میں بچپن ہی سے اسے ڈرا دھمکا کر رکھا تھا، ہمیشہ اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے میرے ہر حکم کو مانتی تھی۔ میں جو کہتا تھا اس پر سر خم کر دیا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک روز سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم سب گاؤں کے میلے میں گھومنے کے لیے چلے گئے تھے۔ بہت زیادہ میں خوش تھا۔ میں ایک لمحہ بھی جمیلہ کو خود سے الگ نہیں رکھتا تھا۔ اس دن میں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا، اس بات سے انجان کہ میرا ننھا ہاتھ اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ میرے بابا نے مجھے پکڑ کر رکھا تھا اور میں نے جمیلہ کو اچانک ہی بھیڑ بڑھنا شروع ہو گئی اور میرے ہاتھ سے جمیلہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہم نے اس دن جمیلہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، ایک کونے سے لے کر دوسرا کونا، پورا میلہ چھان مارا تھا۔ بابا کے پاس اتنی دھن دولت اور اتنے ذرائع تھے کہ 10 منٹ میں پورا میلہ خالی کر دیا گیا تھا، لیکن جمیلہ کہاں چلی گئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس دن میں خوب رویا تھا، اتنا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مجھے پورے 1 ہفتے تک ہسپتال میں ایڈمٹ رکھا گیا تھا۔ تب کہیں جا کر میری حالت بہتر ہوئی تھی، لیکن جمیلہ اس درمیان نہیں ملی تھی۔ پولیس نے رپورٹ درج کروائی گئی، کچھ کر لیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے ذرائع کے ذریعے معلومات حاصل کی، مگر وہ کہاں چلی گئی کسی کو پتہ نہیں چل پایا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اس کا جانا میرے دل میں خلا پیدا کر گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پا رہا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد میں پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ چاچو اور چاچی مجھ سے خفا رہتے تھے، آخر کو میری وجہ سے ان کی بیٹی غائب ہو گئی تھی۔ کوئی بھی ماں باپ ہوں، ان کے لیے ان کی اولاد بہت ضروری ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میں نے ان سے ان کی ہی اولاد کو چھین لیا تھا۔ لیکن بیٹا ہونے کے باعث مجھے کسی نے کوئی الزام نہیں دیا تھا، بلکہ سب یہی بول رہے تھے کہ آخر بچے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا ہی کیوں۔ بھیڑ میں ان دونوں کا ہاتھ چھوٹ جانا ایک عام سی بات ہے، جبکہ میں ان باتوں کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ مجھے اس کی جیسی ہی لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ میں نے ہر امیر لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں جس سے بھی ملتا وہ میری جمیلہ جیسی نہیں تھی۔ اس لیے تھک ہار کر میں نے غریب لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جب اچانک ایک دن میرے پاس کاشف آیا، میرے مالی کا بیٹا، اس نے میرے سامنے اپنی بہن کا رشتہ رکھا تھا۔ پہلے تو میں انکار کر گیا کہ اتنے چھوٹے گھرانے سے بھی لڑکی نہیں چاہیے،
غریب ہو لیکن اتنی نہیں کہ ہم دونوں کی زندگی میں اتنا فرق آ جائے کہ میں اس کا تعارف بھی کسی سے نہ کروا سکوں۔ لیکن جب اس نے مجھے اپنی بہن کی تصویر دکھائی، اس وقت میں بہت بری طرح سے پریشان ہوا تھا، اور دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ میں اپنی کیفیت پر خود حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ چاہ کر بھی میں کاشف کو منع نہیں کر پایا تھا اور اسے ہاں بول دی تھی۔ گھر والے کافی خفا ہوئے تھے، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس خاندان کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں ملا، لیکن میری ضد اور میرے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب راضی ہو گئے تھے۔ شادی بہت سادگی سے کی گئی۔ مجھے لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک عورت درکار ہوتی ہے۔ گاڑی بس چل گئی تھی، جب بھی میں اس کے پاس جاتا اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس میں جمیلہ کی ہی جھلک نظر آتی تھی، اور وہ بالکل ایسی ہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر خوف زدہ ہو جانا، میری آنکھ دکھانے پر ڈر کر کانپنا شروع کر دینا، ذرا سی اونچی آواز پر سہم جانا، یہ سب عادتیں میری جمیلہ میں ہی موجود تھیں۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ یہ وہی کھڑکی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں اسے کھو چکا ہوں۔ زندگی میں اس کی جیسی میں 1000 کھڑی کر دوں گا، لیکن اسے کبھی نہیں پا سکوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت ایسے معجزے بھی کرتی ہے۔ اس نے میری جمیلہ کو واپس کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کی بیٹی تھی، جو میلے میں گم ہو گئی تھی۔ میں بھی زمین پر بیٹھا وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ جب میرے دونوں گارڈ ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر سر نفی میں ہلا کر بولے، نہیں صاحب، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن آپ کے سالہ صاحب کہیں بھی نظر نہیں آئے، شاید وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ باہر ملک کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ شاید ریاض کی اس بات کو سن کر میں فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا اور اسے راستے پر ہی دوڑنا شروع کر دیا تھا جہاں سے وہ اپنے گھر کے لیے جاتا تھا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد مجھے یکدم سے جمیلہ کا خیال آ گیا تھا۔ بہت مشکل تھا میں اب اپنے بھائی کو، اپنے سالے کو اب ڈھونڈ پاتا، اس سے یہ سب کچھ پوچھ پاتا، لیکن میرے پاس ابھی بھی ایک شخص اور موجود تھا جو مجھے اس سچائی سے آگاہ کر سکتا تھا۔ میں واپس جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ لوٹ آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی گہری نیند اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے وجود کو دیکھتا رہا تھا، پھر اچانک اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑا۔ مجھے سچائی جاننی تھی اور اس سچائی کو جاننے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ میرے جھنجھوڑنے پر وہ بے اختیار جاگ گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم چاچو فراز کی بیٹی ہو نا؟ میرے بچپن کی منگیتر جمیلہ فراز، جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں قسم ہے ہمارے اس رشتے، اس پاک رشتے کی جس میں تم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مجھے قبول کیا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ بے حد خاموشی سے، بے یقین سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسے حقیقت معلوم ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا۔ تم سے نکاح کر لیا، تمہیں اپنے گھر میں لے آیا، مگر اس کے باوجود حقیقت نہیں سمجھ پایا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کہانی ہے؟ اس دن میلے میں کیا ہوا تھا؟ تمہیں میری قسم ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس بات کا دعویٰ تم نڈر ہو کر کرتی ہو، پھر بتاؤ کیا حقیقت ہے، اور کیا تمہیں میری حقیقت، ہمارے رشتے کی قسم ہے؟ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر بولی، میں جانتی ہوں حقیقت جاننے کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے، لیکن میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ اگر آپ تک حقیقت پہنچ گئی ہے تو بہتر ہے، آپ کو سچ بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھیرے دھیرے لرزنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایسا انکشاف میرے سامنے ہونے والا ہے
جو میرے سننے کے قابل نہیں ہے مگر میں سننا چاہتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس روز آپ میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اتنی بھیڑ میں کیوں نہ وہ ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا تھا، مگر کہتے ہیں نا جب نصیب میں ہی برائی ہو تو انسان کچھ بھی کر لے وہ بچ نہیں پاتا۔ ہمارے گھر میں مالی بابا کام کرتے تھے، وہ زیادہ عمر کے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ہم سب پیار سے ان کو مالی بابا بول کر ہی پکارتے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس دن میلے میں کیا ہوا تھا، میں برباد ہو گئی تھی، مجھے تباہ کر دیا گیا تھا، اور مجھے تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں مالی بابا ہی تھے۔ یہ کہہ کر جمیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں سن پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مزید بولی، آپ نے میرے ہاتھ کو اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا اور کہ اس ہاتھ کو مالی نے زور زبردستی چھڑا لیا اور مجھے لے کر میلے کے پچھلے اس میں سے موجود جنگل میں لے گئے تھے۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری چیخ حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس دن مجھ پر جو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اگر میں نے لفظوں کو میں بیان کیا تو آج آپ یہیں بیٹھ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ایک 7 سال کی بچی کو زبردستی اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر وہیں اس ویرانے میں پھینک دیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اس دن کاشف بھائی فرشتہ بن کر میری زندگی میں چلے آئے تھے۔ وہی اٹھا کر مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، مالی بابا کی بیوی رضیہ خالہ نے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے سنبھالا تھا، میری مرہم پٹی کی تھی اور قریبی دائی کو بلا کر میرا علاج کروایا تھا، اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر بھائی اور رضیہ سے میں نے سماجت کی تھی، مجھے آپ کے پاس واپس چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ لوگ اتنا گھبرا چکے تھے کہ مجھے لے کر شہر آ گئے اور میری پرورش چھپا کر کرنے لگی۔ مالی بابا نے کئی دفعہ اپنی بیوی سے بولا تھا کہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے، مگر رضیہ خالہ نے انہیں طلاق دے ڈالی تھی، ان سے تمام رشتے ختم کر دیے تھے۔ صرف اور صرف وجہ میری تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کی طلاق ہوئی تھی۔ اس دن میں نے عہد کر لیا تھا میں واپس نہیں جاؤں گی، میں برباد ہو چکی ہوں، آپ مجھے قبول نہیں کریں گے، امی بابا بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے، اس لیے میں واپس نہیں آئی تھی۔ کاشف بھائی نے 1-2 دفعہ مجھ سے بولا تھا کہ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، ہم سب کو سچائی بتا دیں گے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میں بڑی ہوتی چلی گئی تھی، لیکن دل میں ایک خوف تھا کہ مرد برے ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال بھی آتا تھا کہ مرد آپ کے جیسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عورت کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ہاں تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اتنی خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر قیامت اس دن آئی جب رضیہ خالہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بالکل تنہا ہو گئی تھی، کاشف بھائی کے ساتھ میں اس گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، اور مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی۔ تب میں نے سوچا کہ اب میں اپنے گھر واپس لوٹ کر چلی جاتی ہوں، امی بابا سے ملتی ہوں، انہوں کو سب بتا دیتی ہوں کہ مجھ پر کیا کیا گزری، لیکن تب بھی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تب کاشف بھائی نے مجھے بولا تھا کہ میں آپ سے شادی کر لوں، ایک غریب باپ کی بیٹی بن کر۔ اس وقت میں خوب روئی تھی، کیا قسمت ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہی میرے نصیب میں تھے تو پھر اتنا سفر کیوں لکھا تھا؟ مگر نہ ہم کبھی قدرت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ لڑ جھگڑ سکتے ہیں، اور میری شادی آپ سے ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں امی بابا سے ملوں، آپ کو سچائی بتاؤں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ آپ جو مجھے پیسے دیتے تھے، میں ان پیسوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے بھائی کو دیتی رہی تھی، اور تاکہ وہ کچھ بن جائیں، یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ آج ان کی فلائٹ ہے، وہ ریاض چلے گئے ہیں، میں ان سے مل بھی نہیں پائی، جبکہ میں اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا، اچانک سے مالی بابا کا غائب ہو جانا، کام چھوڑ دینا،
اور پھر کاشف کا بھی گھر آنا بند ہو جانا۔ ہم لوگ تھوڑا سا حیران ہوئے تھے، لیکن ایک معمولی ورکر پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں بے اختیار اس کے گلے لگ کر خوب رویا تھا، اتنا کہ میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کئی سالوں کا غبار میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر نکال دیا تھا۔ میں اسی پل اسے گھر لے کر گیا تھا۔ سب کو سچائی بتائی تو میرے چاچو چاچی اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ روئے تھے۔ اسے گلے سے لگا کر انہوں نے اپنا ہر درد بتایا تھا۔ بے شک ماں باپ کے لیے ہر اولاد ایک برابر ہوتی ہے۔ میں اب جمیلہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ کاشف سے میں نے اس کی بات فون پر کروائی ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بات کر کے مطمئن ہیں۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ذرائع استعمال کر کے میں نے اس کی پوسٹ بھی بڑھائی ہے تاکہ بہت جلد زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اس انسان نے جس طرح سے ہمارے گھر کی بیٹی کی حفاظت کی، اس کے لیے اتنا ہی کرنا بنتا تھا۔ میں آپ سب سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کی بیٹی 5 سال کی ہو یا 25 سال کی، اپنے گھر کے ملازمین سے بھی ان کی حفاظت کریں، کیونکہ کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کا سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔